الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما صح عنه: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وفي بعض الروايات: ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، رب العالمین کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین نے ہمارے لیے کوئی شعبہ، کوئی گوشہ، کوئی حصہ، چاہے وہ زندگی کا ہو، چاہے شب و روز کے ایام کے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ مکمل طور سے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی۔ ہم اور آپ ایسی تاریخ سے گزرنے والے ہیں جو ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ ہے۔ 15 اگست 1947 یہ ہمارا ملک اس تاریخ کو انگریزوں کی غلامی سے اور انگریزوں کے جبر اور تشدد اور ان کی دہشت گردی سے آزاد ہوا تھا۔ ہماری شریعت کی رہنمائی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے ملک کے بارے میں
علم رکھیں، ہوشیار رہیں، جانیں، معلومات ہو کہ ہمارے ملک کی کیا تاریخ ہے۔ اور خاص طور سے آج کے ماحول میں کہ جب تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نصاب سے ان ساری چیزوں کو ہٹایا جا رہا ہے جو ملک کی حقیقی تاریخ بیان کرتی ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس ملک کے تاریخ کے حقائق کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور بن جاتی ہے کہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانیں۔ آپ کے سامنے ملک کی تاریخ کو تو نہیں بیان کیا جا سکتا، یہاں تک کہ ملک کی آزادی کی تاریخ کو نہیں بیان کیا جا سکتا، کیونکہ ایک لمبی تاریخ ہے، کئی خطبے اور کئی گھنٹے اس کے لیے درکار ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اور ہماری اس وقت کی جو نئی جنریشن ہے، انہیں معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ اسی طریقے سے تاریخ کو یاد رکھے اور تاریخ بدلنے والے ماضی سے کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ان لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملک اسلام اور مسلمانوں کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اور اسلام اور مسلمانوں کی قربانی کے بغیر یہ ملک زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اس ملک کی تاریخ بدلنے والے، اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کا صفایا کرنے والے آج سینکڑوں سال سے صاف تو ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمانوں اور اسلام کے وجود میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ملک سے مسلمانوں کی صفائی کی بات کرنے والے اور مسلمانوں کا خاتمے کی بات کرنے والے یہ خود ختم ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کا کچھ بال بیکار نہیں کر پاتے ہیں۔ لہذا انہیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک بڑا پرانا ملک ہے، یہ کوئی نیا وجود میں آنے والا ملک نہیں ہے۔ تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے کہ جب سے دنیا آباد ہے تب سے بھارت آباد ہے۔ اس ملک کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ جب سے دنیا آباد ہے اس وقت سے بھارت موجود ہے اور بھارت آباد ہے۔ اس کا نام جو کچھ بھی رہا ہو، لیکن اس کرۂ ارض پر اس ملک کا وجود یہ جو ہے کیا نام ہے تھا، اور اللہ رب العزت نے جب سے دنیا قائم فرمایا ہے یہ ملک میرے بھائیوں اس دنیا پر موجود ہے۔ لیکن اہل ہند اس ملک سے اور اس ملک کے میں رہنے والوں سے مسلمانوں کے تعلقات جو ہوئے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد، نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ تعلقات تجارتی تعلقات تھے کچھ، اور کچھ بعض صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو درس لینے والے صحابہ تھے وہ دعوت اور تبلیغ کے ناحیے سے اس ملک میں آئے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شق کمر کا جو واقعہ پیش آیا تھا میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مالابار کا جو راجہ تھا، جس کا مجھے نام اس وقت نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس راجہ نے شق کمر کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ متاثر ہو کر کے اپنی رعایا کے ساتھ وہ جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا تھا بعد کے زمانے میں، اور بہت سارے راجاؤں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ بہرحال باقاعدہ طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 15 ہجری میں حکم بن ابی العاص، سن 15 ہجری میں حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھانہ کے علاقے میں مسلمانوں کا پہلا عروج ہوا، اور مسلمان وہاں پر آئے اور مسلمانوں کا سلسلہ اس طریقے سے وہاں چلتا رہا، یہاں تک کہ باقاعدہ مسلمانوں کی حکومت اس ملک میں سن 713 ہجری میں قائم ہو گئی۔ سن 713 ہجری میں تاریخ یاد رکھیے، یہاں پر مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی،
جب حجاج ابن یوسف جو عراق کے حاکم تھے، ان کے بھتیجے محمد بن قاسم یہاں اس ملک میں آئے اور یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اس طرح سے 713 ہجری سے لے کر کے 1857 تک مختلف خاندانوں نے، جو سارے کے سارے مسلمان تھے، عربوں ہیں، عرب بھی ہیں، محمود غزنوی کا خاندان، اسی طریقے سے غوری خاندان، غلاموں کا خاندان، خلجی خاندان، آل تغلق اور سید خاندان، لودھی خاندان، مغلیہ خاندان، ان سارے جو ہے کیا نام ہے خاندانوں نے یہاں تقریباً 1100 سال تک جو ہے کیا نام ہے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ اس ملک کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جس کو انگریزوں نے گرفتار کر کے برما میں قید کر دیا تھا، اور جہاں پر 1962 میں بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور یہاں آپ کو معلوم ہے کہ انگریز کیسے آئے اس ملک میں۔ انگریزوں نے ایک کمپنی بنائی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، جو تجارتی کمپنی تھی، اور انہوں نے یہاں کر کے تجارت شروع کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں کے حکومتی معاملات میں دخل دینا شروع کیا، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ بعض علاقوں پر یہ قابض ہو گئے، اور پھر اس کے بعد بہت سارے مواقع پر بہت سارے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ جس وقت انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا، اس وقت یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، یہاں کسی غیر کی حکومت نہیں تھی، مسلمان حاکم تھے، اور مسلمانوں کو جو ہے کیا نام ہے مسلمانوں کے اندر موجود منافقین کی وجہ سے، میں منافقین کا بھی نام نہیں لینا چاہتا، تاریخ نے بڑے وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ اگر کسی کو ان منافقین کا نام پڑھنا ہو تو آج بھی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں میں موجود منافقین کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے اس ملک کو انگریزوں نے اپنے قبضہ میں لیا، اور 1752 میں ٹیپو سلطان کی جب شہادت ہوئی، اور اس کے بعد انگریزوں نے پنجاب، سندھ اور برما وغیرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طریقے سے انہوں نے اس ملک پر قبضہ کیا، لیکن یاد رکھیے کہ چونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، مسلمانوں سے اس ملک کو چھینا گیا تھا، اس لیے انگریزوں نے قبضہ تو ضرور کر لیا، لیکن مسلمانوں میں اس ملک کے واپس لینے کی چنگاری یہ سلگ رہی تھی۔ اس لیے آپ یہ مت سمجھیے گا میرے بھائیوں کہ 1947 میں کوئی جنگ ہوئی اور جو ہے مسلمانوں نے اور سارے ملک کے باشندوں نے مل کر کے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا، نہیں، یہ جنگ آزادی اور آزادی کے سال یہ تقریباً 200 صدیوں پر جو ہے مشتمل ہے، 200 صدیوں پر مشتمل ہے۔ یعنی انگریزوں نے قبضہ تو ضرور کر لیا، لیکن مسلمانوں نے اس وقت سے لے کر کے کہیں نہ کسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے اس جہاد کی چنگاری پھونکتے رہے، اور اس ملک کو انگریزوں کے ظلم و استبداد سے آزاد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بہرحال بڑی محنتوں کے بعد اور بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑی مشقتوں کے بعد، جس کو آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا جا سکتا، یہ ملک جا کر کے 1947 میں جو ہے آزاد ہوا، اور اس ملک کو آزاد کرنے میں مسلمان یہ سب سے پیش رہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو تاریخ کو بدل دے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو تاریخ کو جو ہے میں تحریف کریں، ہم یہ لوگ ہیں جو حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ اس ملک کو آزاد کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ملک کے بہت سارے مذاہب اور بہت سارے ذات کے لوگوں نے حصہ لیا ہے، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آج اس ملک پر جو قابض ہیں، آج اس ملک کو جو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے آبا و اجداد کا اور ان کے جو ہے خاندانوں کا اس ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں رہا ہے۔ تاریخ بتا نہیں سکتی ہے کہ ان کے کسی آبا و اجداد نے اس میں کوئی حصہ لیا ہے، اسی لیے وہ اس ملک کو آگ کی فساد میں جھونکنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی تو کوئی قربانی ہے ہی نہیں۔ دل تو ہمارا جلتا ہے، دل تو اس کا جلتا ہے جن کے آبا و اجداد نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ تو جب آج یہ ملک کسی گوشے پہ جلتا ہے، کہیں فساد کی آگ بھڑکتی ہے، تو مسلمان کا دل جو ہے جل اٹھتا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا، لیکن یہ بات بالکل قطعی ہے کہ مسلمانوں نے حصہ ہی نہیں لیا ہے، بلکہ مسلمان اس ملک کی آزادی میں پیش رہے، آگے رہے،
اور سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اور آپ کو یہ بھی اس منبر سے بتا دو کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ کوئی اور فرقے کے ہو، لیکن مسلمانوں میں بھی اس ملک کو آزاد کرنے میں جو سب سے زیادہ پیش رہے وہ اہل حدیث رہے، اہل حدیث علماء رہے، اہل حدیث افراد رہے، جنہوں نے جو ہے کیا نام ہے اس ملک کو قربان کیا ہے. تو یہ آزاد کرنے کے لیے قربانی پیش کی ہے. تو ملک کو آزاد کرنے میں سبھی کا حصہ رہا ہے، لیکن مسلمان پیش رہے. ملک کے آزاد کرنے میں سارے مسلمانوں کو حصہ رہا، لیکن اہل حدیث پیش رہے. اس لیے میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا، مسلمانوں کے مؤلفین سے گزارش کروں گا کہ اہل حدیثوں کی تاریخ کو مشق کرنے کی کوشش نہ کریں. اور سارے ملک کے باشندوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی قربانیوں کو جو ہے مشق کرنے کی اور مسلمانوں کی تاریخ کو مشق کرنے کی کوشش نہ کریں. میرے بھائیوں، علماء صادق پور کے بغیر جہاد آزادی کی تاریخ ناقص ہے. صادق پور پٹنہ کا ایک محلہ تھا. آج بہار میں جو ایک پٹنہ ایک شہر ہے اس کا ایک محلہ تھا. اس کا پرانا نام عظیم آباد تھا. آپ کو معلوم ہوگا جو خاندانی اہل حدیث تھے، جتنے علماء صادق پور تھے یہ سارے کے سارے خاندانی اہل حدیث تھے. اس خاندان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. 1750 سے لے کر کے 1857 کی جنگ، 1750 سے لے کر 1857 کی جنگ تک لڑتے رہے اور اپنی اولاد کو، علماء صادق پور کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے جاتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے ان کی قربانیاں کتنی بڑی ہیں. اور اس ملک کے سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اگر پورے ہندوستان کی قربانیوں کو، ملک کی آزادی میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے، اگر سب کی قربانیوں کو ایک پرے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو دوسرے پرے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پرے میں ملک کو آزاد کرنے والے سارے لوگ کی قربانیاں رکھ دی جائیں، اس میں سارے مسلمان بھی آتے ہیں، سارے غیر بھی آتے ہیں. اور علماء صادق پور پٹنہ کے جو علماء، جو صادق پور کا جو خاندان تھا، ان کی قربانیوں کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری پڑ جائیں گی. ہمارے بھائی اس کو اچھی طریقے سے میرے بھائیوں سمجھیں. یہاں پر بہت سارے نام میں نے نوٹ کیے ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سچ تو سچ کہیں، سچ کہیں. ایک غیر مسلم لکھتا ہے، آج ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر تارا چند کہ سچ کہیں تو اس ملک میں تاریخ اہل حدیثوں کی ہے. یہی وہ جماعت ہے جس نے انگریز کے ساتھ کبھی مصالحت نہیں کی اور جس نے 8 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. ایک غیر مسلم اس بات کی گواہی دے رہا ہے. ہمیں اور آپ کو اس چیز کو جاننا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے ملک کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں میرے بھائیوں، اور کتنا قربانیاں پیش کر کے آج ہم اس ملک کو، ہم نے اس کو سنبھالا ہے. آپ نے اس کو بھی سنا ہوگا اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے کہ اس ملک کو جب مسلمانوں نے اس پر حکومت کی ہے اور مسلمانوں نے جس وقت اس ملک کو جو ہے کیا نام ہے مسلمان بے دخل کیے گئے اور حکومت اسے چھینی گئی، اس ملک کو جو ہے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. یہ ملک کتنا مشہور تھا اور یہ ملک کتنا معروف تھا اور یہ ملک کتنا ترقی یافتہ تھا. آپ اس کی تاریخ کو پڑھ لیجئے میرے بھائیوں تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہم لوگ ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. ایک مسلمان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے کہ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنے مال کی حفاظت میں لڑتا لڑتا شہید مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے. من قتل دون اہلہ فہو شہید. جو
اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے لڑتا لڑتا مار دیا جائے وہ شہید ہے. من قتل دون عرضه فهو شہید. جو اپنی عزت و ناموس اپنی عزت و آبرو میں کی حفاظت میں لڑتا لڑتا مار دیا جائے تو وہ شہید ہے. اور ایسے ہی من قتل دون نفسه جو اپنی جان کو بچانے کے لیے لڑتا لڑتا مار دیا جائے تو وہ شہید ہے. میرے بھائیوں اللہ کے بندو مسلمانوں نے اسی جذبہ کے تحت کہ یہ ہمارا ملک ہے ہمارا خاندان یہاں ہے ہمارے آبا و اجداد اس ملک کی مٹی میں مدفون ہے ہمارے بیوی بچے ہیں ہماری تجارت ہے ہماری معیشت ہے مسلمانوں نے اپنی جانوں کو میرے بھائیوں قربان کیا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بشارت پر یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ شہید ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ان کی قربانی کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اپنے ملک سے اور اپنے گاؤں سے اپنے شہر سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے. کفار مکہ نے آپ پر بہت ظلم زیادتی کی. کفار مکہ نے آپ کو بہت تکلیفیں دی. لیکن نبی علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تھے تکلیفیں شروع ہوئی تھی. آپ اس وقت ہجرت کر سکتے تھے مدینہ کی طرف حکومت قائم ہو سکتی تھی لیکن 13 سال تک ان کی تکلیفوں کو جھیلا. لیکن اپنے ملک کو اپنے شہر کو اپنے گاؤں کو چھوڑنا نبی علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا. اور جب مجبور ہو گئے رب العالمین کا حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کر جائیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے نکلتے ہیں. بڑی حسرت بھری نگاہوں سے مکہ کو دیکھتے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں آپ کے دل میں درد ہے تکلیف ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ما اطیبکی من بلد وحبکی الیہ. اے مکہ تجھ سے زیادہ کوئی محبوب کوئی شہر میرے نزدیک نہیں ہے. ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرکی. اگر تیری قوم نے میری قوم نے تجھ سے نکالا نہیں ہوتا تو میں کسی دنیا میں کسی اور گوشے میں میں رہائش پذیر ہونا پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ اپنے ملک سے محبت کی جائے اپنے ملک کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ رکھا جائے. اگر کچھ لوگ فساد کرنے والے فساد کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں تو میرے بھائیوں ہم ان کی سازش کو سمجھیں. ہم اپنے ملک کو تکلیف نہ دیں اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں اپنے ملک کے پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم خود نقصان اٹھا لیں گے لیکن اپنے ملک کو ہم چاہے کیا نام ہے تباہ نہیں ہونے دیں گے. اور ہمیں اور آپ کو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی جو قربانی ہے یہ قربانی کوئی جو ہے اس کو چھپا نہیں سکتا ہے چھپا نہیں سکتا ہے. یاد رکھو لوگوں پر ظلم کرنے والے آج اس ملک کو فساد کی آگ میں جھونکنے والے یاد رکھیں تاریخ ایک ایک دن کو دہراتی ہے. تاریخ ایک ایک دن کو دہراتی ہے. تاریخ چھوڑنے والی نہیں ہے. جو ظلم اور زیادتی اس ملک کے لوگوں پر ہو رہا ہے اور ظلم و زیادتی یہاں تک پہنچ گئی کہ ملک کا جو سب سے سجیدہ طبقہ ہوتا ہے مسلمان ملک کا جو سب سے اچھا طبقہ ہوتا ہے دو ناحیے سے کہ جو طالب علم ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو دوسری بات پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کے مسائل سے اتنا واقفیت نہیں ہوتی ہے اپنے پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں. دوسری بات فیوچر کے لیے جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوتے ہیں کیونکہ تعلیم ہی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے. جتنی تعلیم ہوگی اس معاشرے میں سماج میں اتنی ترقی ہوگی. اور طالب علموں پر لاٹھی ڈنڈے چلانا ان کو لات اور گھوسوں سے مارنا ان پر پیلٹ گن اور AK-47 رائفل استعمال کرنا یہ ظلم اور زیادتی کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ دیکھو 2 گناہ ایسے ہیں یہ سب کے لیے ہے مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے میرے بھائیوں 2 گناہ ایسے ہیں اللہ کے بندو. نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جب تک اس کی سزا انسان بھگت نہیں لے گا مرے گا نہیں اس کو موت نہیں آئے گی. موت نہیں آئے گی جب تک 2 گناہ کی سزا نہیں ملے گی. ان 2 گناہوں سے ہر شخص کو بچنا چاہیے. ان میں سے ایک رشتہ داری کو کاٹنا ہے اور دوسرے ظلم اور زیادتی کرنا ہے. ظلم کرنے والے کو موت نہیں آتی ہے جب تک اپنے ظلم کی سزا دنیا میں نہ چکھ لے. آخرت میں جو سزا تیار ہے وہ تو اور سخت ہے میرے بھائیوں. اس لیے بول کے جو ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے حکومت دی ہے ان سے گزارش
ہے لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لے اور تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کرے. اگر کسی کو دیکھنا ہے کسی کو جاننا ہے تو آج بھی میرے بھائیوں آپ چلے جائیے اور دہلی انڈیا گیٹ پر بورڈ لگا ہوا ہے, بورڈ لگا ہوا ہے. آج بھی نوجوانوں دیکھو اس کو, نوجوانوں جانو اس کو, اس حقائق کو جانو. آج بھی دہلی انڈیا گیٹ پر جو بورڈ لگا ہوا ہے مجاہد آزادی کی جو تعداد لکھی ہوئی ہے آج ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی چیز ہے. یہ دہلی انڈیا گیٹ بورڈ کے کسی پر آدمی کی پراپرٹی نہیں ہے, کسی پرسنل شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. یہ ہمارے جو ہے ملک کی پورے ملک والوں کی ملکیت ہے اور پورے ملک والوں نے یہاں پر وہ بینر اور وہاں پر وہ جو ہے کیا نام ہے لگایا ہے, تفصیل لگائی ہے. وہاں پر جا کے دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی, کتنی جانیں قربان کی. 61,395 مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہیں, جبکہ پچھلے طبقہ کے لوگوں نے 14,490 جانیں پیش کی ہے. دلت نے 10,777 جانیں پیش کی ہے. سندھیوں نے 9 جانیں پیش کی ہے. گجراتی نے 6 جانیں پیش کی ہے. مارواڑی نے 6 جانیں پیش کی ہے. آج بھی لگا ہوا ہے. آپ بتائیے کہ اس تعداد میں کیا کوئی نسبت اور کوئی وہ ہے؟ 61,000 جبکہ مسلمان کی آبادی کتنی ہے, مسلمان کی آبادی کتنی ہے اس ملک میں؟ تو کہتے ہیں کہ 15%, 20%, 10% جو بھی ہو, 10% آبادی ہے, 15% آبادی ہے, 25% آبادی ہے, 30% آبادی ہے, اور جان کتنی قربان ہوئی ہے؟ 61,395, جبکہ سب سے زیادہ آبادی دلت اور پچھڑوں کی ہیں اور ان کی جانیں 20,000 تک بھی نہیں قربان ہوئی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج بھی لگا ہوا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے موقع پر یاد آتی ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر شرم ختم ہو جائے تو چاہے جو چاہے کر. شرم اگر بے حیا ہو گیا ہے تو جو چاہے کر, جو چاہے کر. تیرے بغل میں, تیرے ناک کے نیچے یہ جو ہے بینر لگا ہوا ہے گیٹ آف انڈیا پر دہلی میں, وہاں 61,395 مسلمانوں کی جانوں کی شہادت لکھی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں یہ دشمنان چمن, کہتے ہیں یہ دشمنان چمن, یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. چمن کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ہے. مسلمانوں کا یہاں کوئی حق نہیں ہے. مسلمانوں 61,000 جو ہے 395 میں جانے گوا دی اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے نوجوان دوستوں, اس حقیقت کو ہم اور آپ سمجھیں اور جانیں. لیکن یاد رکھو کہ ملک کی آزادی ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ تھا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. وہ ملک کا مقام, ملک کی عزت, ملک کا رتبہ, ملک کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ملک کبھی معبود نہیں ہو سکتا. اس بات کو یاد رکھنا مسلمانوں, ملک کبھی معبود نہیں ہو سکتا. ملک کا کوئی حصہ معبود نہیں ہو سکتا. ملک کی کوئی چیز معبود نہیں ہو سکتی. معبود تو صرف اور صرف وہاں اللہ رب العزت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے لیے, ہم ہاتھ چھوڑیں گے تو اللہ کے سامنے, ہم روئیں گے تو اللہ سے, ہم گڑگڑائیں گے تو اللہ سے. ملک معبود نہیں ہو سکتا. ملک ملک ہے, اس کا مقام ہے, اس کی عزت ہے, اس کا احترام ہے, سب کچھ ہے اس کی جگہ پر, اس کے اپنے حقوق ہیں, لیکن کبھی بھی ملک معبود نہیں ہو سکتا. ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکائے. تم کو ہی مبارک ہو. یہ جاؤ جہاں چاہو سر جھکاؤ, چاہے شرمگاہوں کے سامنے سر جھکاؤ, چاہے کسی پتھر کے سامنے سر جھکاؤ, چاہے کسی درگاہ کے سامنے سر جھکاؤ, چاہے کسی درخت کے سامنے سر جھکاؤ, چاہے کسی سورج کے سامنے سر جھکاؤ. وہ جھکانے والوں کو مبارک ہو, وہ شرک کرنے والوں کو مبارک ہو. مسلمان تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے. سب سے بڑی شخصیت اور سب سے اونچا مقام تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
ہم نبی علیہ السلام کے لیے بھی سر نہیں جھکاتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت ضرور کرتے ہیں، آپ جو کہہ دیتے ہیں ہم اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کے نبی علیہ السلام کے لیے سر جھکائیں، یہ قیامت تک ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ قیامت تک ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھا کر کے زندگی گزارو۔ کہیں اگر ایسا وقت بھی آ جائے، مجبوری کی بات آ جائے، زبردستی کی بات آ جائے، تو کم سے کم ہمارے دل میں یہ عقیدہ تو زندہ ہونا چاہیے کہ یہ زبردستی کی چیز ہے، جبرن ہم کر رہے ہیں، جس کی رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ وَإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، ہاں جس کو مجبور کر دیا جائے مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے۔ ہم اگر کہیں مجبوراً کسی زبردستی کی وجہ سے کریں گے بھی تو ہمارے دل میں کراہت ضرور موجود ہے، ناگواری موجود ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو ایسا ماحول عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت کی توحید پر استقامت اختیار کرے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ رب العالمین ہم میں سے جتنے حالات پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ شعبہ دعوت و تبلیغ آپ کے سامنے بہت طرح کے پروگرام پیش کرتا ہے اور دین اسلام کی الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خدمت کر رہا ہے، جس میں آپ کے سامنے مختلف بیانات، مختلف ویڈیوز، دینی مسائل کی رہنمائی اور اسی طرح سے دینی بیانات، محلہ واری پروگرام، ہفتہ واری پروگرام اور دیگر محصلہ کے اطراف میں، کوکن کے اطراف میں یہاں وہاں پروگرام ہوتے ہیں، اور اسی شعبے کے ذریعے کتابوں کی چھپائی، اشاعت کا کام ہوتا ہے، وفلٹ کا کام ہوتا ہے، چھپائی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ان سارے کاموں کے لیے شعبہ آپ جیسے مخیر حضرات کے تعاون سے یہ کام کر رہا ہے، لہٰذا آپ سے میں پرخلوص گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کے لیے آپ آگے آئیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے اور آپ کے رب العالمین آپ کے حسنات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔